دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج آپ جانیں گے ناگ کے پہرے اور 7 جنموں کے اس پراسرار راز کو، جسے سننے کے بعد شاید آپ کو بھی اپنے سایہ سے بھی ڈر لگنے لگے۔ آج کی کہانی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اماں سکینہ کی ہے، جس نے ایک ایسی رات دیکھی جب آسمان سے ستارے نہیں بلکہ قہر ٹوٹ رہا تھا۔ سامنے ایک خونخوار کالا ناگ تھا، قدموں میں دم توڑتے 2 جڑواں معصوم بچے، اور پیچھے کھڑے وہ لوگ جو بچانے کی بجائے اس خونی کھیل کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مگر اس رات جو ہوا اس نے عقلوں کو دنگ کر دیا۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں زمین مٹی نہیں سونا اگلتی ہے، لیکن اس سونے کی قیمت انسانی خون تھی۔ بستی کے درمیان ایک قدیم غار تھا جہاں ایک کالا ناگ صدیوں سے پہرا دے رہا تھا۔ روایت تھی کہ جب تک بستی کی سب سے بوڑھی عورت اس ناگ کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلائے گی، بستی میں کوئی بچہ بیمار نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دشمن قدم رکھ پائے گا۔ تصویر میں نظر آنے والی بوڑھی عورت اماں سکینہ ہے، جو اس بستی کی آخری محافظ ہے، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ بستی میں اچانک ایک عجیب بیماری پھیل گئی تھی، جس سے جڑواں بچے بے ہوش ہو کر گر رہے تھے۔ لوگ خوف زدہ تھے کہ شاید ناگ ناراض ہو گیا ہے۔ اماں سکینہ دودھ کا کٹورا لیے ناگ کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بیماری ناگ کی وجہ سے نہیں بلکہ بستی کے نوجوانوں کی لالچ کی وجہ سے آئی ہے، جنہوں نے غار کے اندر چھپا سونا چوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچانک وہ کالا ناگ اماں کی گرد لپٹ گیا، لیکن اس نے ڈسا نہیں بلکہ اماں کے کان میں انسانی آواز میں سرگوشی کی، سکینہ، یہ دودھ مجھے نہیں ان بچوں کو پلا دے جن کی روحیں میں نے اپنی قید میں لے رکھی ہیں۔ تمہارے بیٹوں نے میرا مسکین ناپاک کیا ہے، اب ان بچوں کی زندگی کی قیمت صرف تمہاری اپنی قربانی ہے۔ اماں سکینہ کانپ اٹھی۔ پیچھے کھڑے لوگ جو تصویر کے پس منظر میں موبائل تھامے کھڑے تھے، دراصل تماشائی نہیں تھے، وہ بستی کے وہ لالچی نوجوان تھے جو ناگ کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ غار میں داخل ہو سکے اور سونا نکال سکیں۔ وہ فون نہیں استعمال کر رہے تھے بلکہ وہ جادوئی آئینے تھے جن سے وہ ناگ کی کمزوری تلاش کر رہے تھے۔ اماں سکینہ نے دودھ کا کٹورا سام کے آگے رکھنے کے بجائے خود پی لیا۔ جیسے ہی اس نے آخری بوند پی، اس کا جسم دھیرے دھیرے پتھر کا بننے لگا۔ سانپ نے پھن اٹھایا اور ایک زوردار پھنکار ماری۔ اچانک وہ 2 بچے جو زمین پر بے حس تھے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن ان کی آنکھیں اب انسانی نہیں تھیں، وہ بلکہ اس ناگ جیسی سنہری اور چمکدار تھیں۔ بستی کے لوگ جو تماشا دیکھ رہے تھے ان کے ہاتھ پتھر کے ہو گئے اور ان کے جادوئی آئینے موبائل زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ کہانی کا سسپینس یہ ہے کہ اماں سکینہ مری نہیں تھی بلکہ وہ خود اس غار کی نئی محافظ پتھر کی دیوی بن گئی تھی۔ وہ ناگ اب اس کا غلام تھا۔ وہ جڑواں بچے دراصل ناگ کے وہ بچے تھے جو برسوں پہلے مارے گئے تھے اور اب اماں کی ممتا کے صدقے دوبارہ انسانوں کے روپ میں پیدا ہوئے تھے۔ بستی کے لوگ آج بھی اس مقام پر جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں آج بھی ایک بوڑھی عورت کا پتھر کا مجسمہ ہے جس کے گرد ایک عظیم الشان کالا ناگ پہرا دیتا ہے، اور جو بھی لالچ لے کر وہاں جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اگر آپ کو ایسی اور بھی بہترین ویڈیو چاہیے تو سبسکرائب کریں۔